پروگرام میں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے کاروباری گٹھ جوڑ کی اور صارفین کے حقوق کی. ہمارے پاس کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں خالد مرزا جو بقول ان کے سابق چیئرمین مسابقتی کمیشن. مرزا صاحب, آپ نے بینکوں کو تقریباً 25 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا پاکستانی بینکوں کو, اور پھر سیمنٹ کے جو صنعت کار ہیں ان کو 6 ارب روپے سے زائد کا جرمانہ عائد کیا. اسی طرح 90 لاکھ روپے آپ نے جرمانہ کیا اسٹاک ایکسچینجز کو اور بہت سے اداروں کو کیا. یہ تمام جرمانے تو آپ نے عائد کر دیے, کیا ان جرمانوں کا فائدہ صارفین کو پہنچا عملی طور پہ؟ دیکھیے, آپ یہ جرمانوں کا فائدہ ایک میسیجنگ کا ہوتا ہے, ایک پیغام کا ہوتا ہے. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کی ریٹریبیوشن ہوتی ہے اور باقیوں کو سبق ملتا ہے. اس کی یہ صرف یہ ایک پرپز ہے. ہم کسی کو ہم سزا دینے کے پیچھے نہیں بھاگ رہے, ہم کسی کو ہم یہ نہیں پنش نہیں کرنا چاہ رہے. اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے اور ہم سے اپنا پورا اعتراف کرتا ہے اور آ کے ہم سے پوری بات کرتا ہے, بتاتا ہے کہ غلطی ہوئی, یہ ہوا, اور اپنے بیہیویئر کو کریکٹ کرتا ہے, تو ہم جرمانے نہیں کرتے. اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کو شو کاز نوٹسز ایشو ہوئے, وہ ہمارے پاس آئے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ جرمانہ لگاتے ہیں مجھے آپ تو کوئی آپ کے پاس اگر آ جائے بات ہوگی تو آپ جرمانہ معاف بھی کر دیتے ہیں؟ آپ مجھے بات تو کرنے دیں, مجھے آپ کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہیں, ہم نے ان کو جرمانے نہیں لگائے ہیں اگر بات پوری ٹھیک طرح سے ہو جائے اور بیہیویئر کریکٹ ہو جائے. یہاں بیہیویئر کریکٹ کرنے کا ہمارا موقف ہے, یہ نہیں کہ ہم کسی کو ہم سزا دیں, مگر جہاں کوئی بات ثابت ہوتی ہے اور وہ پوری ٹھیک طرح سے, تو ہم نے جو اب تک جو فائنز لگائے ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بھی بہت ہی لینینٹ ہے. مثلاً یہ جو خالد مرزا صاحب, یہ جو اب تک انٹرنیشنل فائن آپ نے دلائے ہیں, کیا اصل میں یہ جرمانے وصول ہوئے ہیں رقم کوئی؟ پہلی تو آپ نے غلط بات کی ہے. میں نے انٹرنیشنل فائن کوئی نہیں لگائے. فائن جو ہم نے لگائے ہیں ہماری کمیشن, میں پوری بات کر لوں سر, آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. جو فائن ہم نے لگائے ہیں وہ قانون کے مطابق لگائے ہیں اور ہمارے قانون کے مطابق. اور وہ میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ جس لینینسی کے ساتھ وہ فائن لگے ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے بہت کم ہے. میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں کہ پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کا کیا رول ہے اس قانون کے حوالے سے, ان کا کیا رد عمل ہے اور کیا رکاوٹ ہے آپ کو منصفانہ کاروباری سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنے میں پاکستان میں؟ دیکھیے صاحب, میں قانون کا پتلا ہوں. جتنی دیر یہ قانون رہا اور میں اس کام پہ تھا, میں نے اپنا کام ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ کیا. اور میں نے یہ مجھے باقی اور چیزوں کا مجھے کچھ معلوم نہیں. اگر یہ قانون واپس آ جاتا ہے, جیسے میری امید ہے کہ آ جائے گا اور جیسے آنا چاہیے, اور پاکستان کی معیشت کے لیے یہ بات بالکل ٹھیک ہوگی اور موضوع ہوگی, تو پھر ہم اپنا کام شروع کر دیں گے. تو اس میں کوئی یہ بیچ میں کون چاہتا ہے کون نہیں چاہتا, یہ آپ صحافی ہیں, آپ پتہ کریں اور عوام کو بتائیں. اس سے میرا کوئی غرض نہیں. خالد مرزا صاحب, آپ کا جس قانون کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس وقت سینٹ کے سامنے ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے ہے. اس قانون کو تو بہت پہلے پاس ہو جانا چاہیے تھا. تو کیا خیال ہے آپ کے خیال میں, کیوں پاس نہیں ہوا ابھی تک, اور کیا اس کا نقصان ہوا ہے ابھی تک ان دنوں میں؟ اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا اور نہ مجھے دینا چاہیے, تاکہ مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے, نہ مجھے پارلیمنٹری پروسیس کا معلوم ہے. مجھے صرف حقائق معلوم ہے. حقیقت یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی نے اس کو پاس کیا. ایک اس میں انہوں نے ترمیم کی جس کا میں اس سے ایگری نہیں کرتا, اور اس ترمیم کے بعد وہ پاس ہو کے وہ سینٹ میں آیا ہے. سینٹ اس کے اوپر غور و فکر کر رہی ہے. جہاں تک مجھے علم ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہوا گیا. لازمی بات ہے کہ وہ اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کے اوپر ساری جانچ پھر اس کے بعد وہ قانون کو آگے رکھنے. یہ کیا بات ہے, مطلب یہ کہ اگر آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. نہ پتہ آپ کس عوام آپ سے کچھ خاص چیزیں جاننا چاہ رہے ہیں. میں بڑی مؤدبانہ طریقے سے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ
عام صارف کو کیا دیا ہے آپ کے کمیشن نے؟ سر آپ مجھے پہلے بات پوری کرنے دیا کریں تو پھر پوچھ لیں تو میں بڑا مشغول ہوں گا نہ میں آپ کی کسی کو بات سمجھ آتی ہے نہ میری آتی ہے. ذرا مہربانی ہوگی آپ کی اگر آپ سن لیں. جی پلیز آپ بتائیں خالد صاحب. میں جو کہہ رہا تھا کہ جب وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو بھی سفارش ہوں گی جو بھی شفارات ہوں گے وہ ہاؤس کے سامنے آئیں گے اور اس کے مطابق قانون سازی ہوگی اور جو بھی ہوگی وہ ہمیں اس کے آپ یہ بات کر چکے ہیں. جی آپ یہ بات کر چکے ہیں پہلے بھی. میرا مؤدبانہ سوال یہ ہے کہ عام آدمی کو آپ کے کمیشن نے کیا دیا ہے؟ دوبارہ دہرائیں اس کو ذرا بتائیے. آپ کو پتہ لگے گا یہ پہلے بات نہیں کی تھی میں نے. اب آپ ٹھیک ہے آپ پوچھ لیں جو سوال. میں حاضر ہوں آپ کے سامنے. جی میں یہ ریسپیکٹفلی سوال کر رہا ہوں کہ عام آدمی کو آپ کے کمیشن نے کیا دیا ہے؟ عام آدمی کو ہم نے صرف ایک چیز دیا ہے, ایک قانون جو ماڈرن قانون ہے, جو صحیح قسم کا قانون ہے, جو معیشت کے حق میں ہے, جو صارف کے حق میں ہے, جو کامن مین کے حق میں ہے, جو چھوٹے بزنس کمیونٹی کے حق میں ہے. اصل چیز تو یہ ہے, اس کو ٹھیک طرح سے امپلیمنٹ کیا. 2 سال کے اوپر ہم نے بالکل صحیح اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے اور اس کی ہمیں دنیا بھر میں خراج تحسین پیش ہوئی ہے. اس کے سارے جو نتائج ہیں, اس کے جو اثرات ہیں, وہ لازمی بات ہے معیشت پہ آ بھی رہے ہیں اور آئیں گے بھی. جی آپ نے کہا معیشت پہ اثرات آ رہے ہیں. یہاں پہ تو سپریم کورٹ چینی کے حوالے سے اپنے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کرا سکی, تو آپ کے خیال میں آپ کا ادارہ کیا کر سکتا ہے ایسے حالات؟ میں یہ ہرگز نہیں سپریم کورٹ سے اپنا مقابلہ کروں گا. یہ بالکل غلط بات ہے آپ کا کرنا. میرا کام ہے اپنے قانون کو امپلیمنٹ کرنا. جو اس کے میسیجز جا رہے ہیں اس کے اثر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا. جو ہمارے جو احکامات ہیں قانون کے مطابق, اب ہمیں بزنس کمیونٹی ہمارے پاس آ رہی تھی, پوچھ رہی تھی کہ یہ کام کر رہے ہیں, یہ صحیح ہے غلط ہے, قانون کے مطابق ہے نہیں ہے. جو قیمتوں کی آپ جو بات کرتے ہیں جس کے اوپر آپ وہ ہے, اس کے اوپر تو ہزاروں وجوہات ہے کہ قیمت اوپر جائے اور نیچے آئے. اصل چیز تو یہ ہے سر, آپ پھر مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں آپ کو اگر آپ نئی بات سننا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. کریں گے اسلام آباد اسٹوڈیو میں سینیٹر ہارون اختر خان صاحب سے, جو خود ایک صنعت کار بھی ہیں. سینیٹر, آپ نے سنا سابق چیئرمین مسابقتی کمیشن نے کہا کہ قانون پاس ہونا چاہیے تھا. اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں, ہم مختصر ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ اس وقت تک سینٹ کی کمیٹی نے قانون کیوں نہیں پاس کیا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.